Dajjal will be someone who will confuse things, who will confuse matters, who will confuse massive amount of humanity, who is going to, जो लोगों को इतने ज़्यादा धोखे और इतने ज़्यादा फरेब और इतने ज़्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि 90% लोग को तो एहसास ही नहीं होगा कि वो धोखे और फरेब में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी कंफ्यूज कर दी जाएंगी. लोग अपनी गलतियों को नहीं देख पाएंगे, लोग अपने लाइफ स्टाइल्स को रिविजिट नहीं करेंगे, लोग फ्री थिंकर्स नहीं बनेंगे, लोग जो है वो बस एक सिस्टम को फॉलो करेंगे और उस सिस्टम को फॉलो करके अपनी सारी लाइफ्स गुजारेंगे और एंड में जाके किसी को एहसास होगा, किसी को नहीं होगा. यही होता आ रहा है अभी तक. हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं इस फितने के हवाले से और हमें पूरी कोशिश करनी कि हम अपनी जनरेशन्स को बचाएं जितना हम बचा सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और बेशक अल्लाह बचाने वाला. सो जो एक्सप्रेशन मैंने बताया ना, तो इससे साबित ये होता है कि दज्जाल विल बी समवन who will deliberately confuse matters, who will appear as someone who is a celebrity, जिसकी तरफ लोग देखेंगे कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा सोशल वर्कर है, ये तो कोई बहुत ही बड़ा हीरो है और ये तो कोई बहुत ही बड़ा सेवियर है, मसाया है. मसीह दज्जाल का ना मेजॉरिटी का तो मसाया होगा. इनफैक्ट एक हदीस में आता है कि औरतों की बहुत बड़ी तादाद उसके पीछे जाएगी. अब ये औरतों की डिग्रेडेशन नहीं है, ये हदीस के अल्फाज हैं, इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे. तो ही विल बी समवन जो बहुत ज़्यादा डिसीव करेगा लोगों को, एंड एम्बिगुअस, जिसके बारे में लोग बहुत एम्बिगुअस होंगे. हदीस में आता है कि बड़े से बड़ा मोमिन उसके सामने आएगा और जब वो उसको फेस करेगा तो बड़े फ़ख्र से कहेगा कि आई विल नॉट बी कन्विंस्ड बाय यू. लेकिन जब वो उसको आर्गूमेंट्स देना शुरू करेगा तो बड़े से बड़ा मोमिन भी उससे कन्विंस हो जाएगा. हदीस के अल्फाज है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, और वो उसका कायल होने लग जाएगा दज्जाल का. सच इज़ द मैटर. एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आई ऑर्डर यू टू फ्ली, मैं हुक्म देता हूँ तुम्हें भाग जाना दज्जाल को देख के, बिकॉज ही विल बी सो कन्विंसिंग. उसके पास जन्नत होगी, दोज़ख होगी, उसके हाथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी कि वो लोग जिनका अकीदा पहले बहुत वीक है, जो दुनिया कोई असल ज़िंदगी समझते हैं, जो सिर्फ मटीरियल आई से देख रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोग्रेस का जो पैमाना है, प्रोग्रेस नापने का जो पैमाना है वो मादी है, और उनकी सारी की सारी जो कोशिश है वो दुनिया के लिए है. तो हाउ विल दे बी एबल टू रेजिस्ट दज्जाल, द टेम्पटेशंस दैट ही विल कैरी, जो सिस्टम वो लेकर आएगा. और यकीन करें इस दौर में, मतलब हदीस का क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दौर में पीपल विल बी रिपल्स्ड बाय रिलीजन, बिकॉज रिलीजन विल एंड रिलीजन डज टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट गोज अगेंस्ट द सिविलाइजेशन ऑफ दज्जाल. जो दज्जाली तहजीब है उसके खिलाफ जाहिर है कि रिलीजन की हर चीज़ है. तो वो लोग जो इस तहजीब को दिल से कबूल कर चुके हैं, जो इसके कायल हो चुके हैं दिल से, तो वो जाहिर है कि दूर दूर तक उन्हें रिलीजन नहीं नज़र आएगा एज द सोल्यूशन, दूर दूर तक उन्हें रिलीजन नहीं नज़र आएगा एज द वे ऑफ लाइफ. तो सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस. अभी मैं आपको हदीस से गो थ्रू कराऊंगा, आपको पता लगता जाएगा कि वाकई ही कहीं अल्लाह माफ़ करे हम में से तो बहुत से लोग फितना दज्जाल के शिकार नहीं हैं, कहीं मुसलमान होते हुए भी हम दज्जाल के चंगल में तो नहीं आ रहे, उसके फरेब में तो नहीं आ रहे, डिसेप्शन में तो नहीं पड़े हुए. सो वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ सच थिंग. कुछ और भी उसमें आपको बताता हूँ. द दज्जाल इज कॉल्ड मसीह बिकॉज ऑफ हिज आइज, वन ऑफ हिज आइज इज ममसूह, which literally means wiped, smooth, abraded. That is, he will be blind or defective in one eye. एक भी ये कि दज्जाल को मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी एक आंख ममसूह होगी. और it was said that it is because he will survey or travel throughout the earth yamsa in 40 days. एक व्यू ये है कि वो 40 दिन रहेगा ना, एक हदीस के मुताबिक है, one day like a year, one day like a month, one day like a week and the rest of the days like जो तुम्हारे दिन है. तो यमसा 40 दिन वो रहेगा दुनिया में, 40 दिन वो ट्रैवल करेगा दुनिया में, और उसकी ट्रैवल करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी. मे बी टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी होगी उसके पास, वल्लाहु आलम. तो एक व्यू ये है कि मसीह इसलिए कहा जाता है यमसा की वजह से.
ایک بات تو طے شدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ڈیٹیلڈ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں انہوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور پیچھے دجال انہیں امیٹیٹ کر رہا ہے مسیحا بن کے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا جو ٹائم ہے وہ ظاہر ہے کہ سیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کے بعد اور دجال کو فائٹ کریں گے اینڈ ہی ول بی دا ون ہو ول کل دجال. بٹ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ دجال ول امیٹیٹ عیسیٰ علیہ السلام. ہی ول کلیم ٹو بی اے مسیح, ہی ول کلیم ٹو بی دا مسیح, لوگوں کا پروٹیکٹر, لوگوں کا خیر خواہ. بیکاز دیکھیں نا حدیث سے اشارے مل رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی, اس کے ہاتھ میں دوزخ ہوگی. میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جنت اور دوزخ والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ no prophet was sent but that he warned his nation of the one-eyed liar. Verily he is blind in one eye and your Lord is not. Verily between his two eyes is written the word of unbelief. کفارہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا. اس پہ بہت سے ویوز ہیں لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ لٹرل ہے کہ وہ ون آئی سے بلائنڈ ہوگا. اٹس لٹرل. ایک ویو یہ بھی ہے جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے کہا کہ جیسے انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی, ایک روحانی آنکھ ہے ایک مادی آنکھ ہے. جب روحانی آنکھ بند ہو جاتی ہے یعنی کہ ظاہر ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے ورلڈ ویو کی وجہ سے, ہماری تربیت کی وجہ سے اور واٹس ایور دا ریزن, تو صرف مادی آنکھ کھلی ہوتی ہے اور پھر مادی آنکھ سے پھر وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کو آخرت سے بہت دور لے جاتی ہیں. تو ایک ویو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو فالوورز ہوں گے یا وہ جو خود ہوگا وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے, لیکن یہ میٹافوریکل سینس میں. تو میں لٹرل بھی سمجھتا ہوں, میٹافورک بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس کا میننگ ہو, لیکن obviously اٹس لٹرل کہ اس کی ایک آنکھ ڈیفینیٹلی ہی ول بی بلائنڈ ان ون آئی اور اس کے ماتھے کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا, ورڈ آف انبلیف, اور ہر مومن وہ پڑھ لے گا اور لوگ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے, ریکگنائز ہی نہیں کر سکیں گے. ایک حدیث کے مطابق ہے I surely know what the false Messiah will have with him. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا He will have two flowing rivers, one that appears to be clear water and another that appears to be blazing fire. Appearance. And اب کہا نا appearance and reality will be opposite. If one of you sees that, let him go to the river of fire, lower his gaze, put his head down and drink from it, for it will be cool water. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کہ جو کوئی بھی آگ دیکھے نا اس کے پاس تو وہاں جائے, اپنا سر ڈپ کرے, آنکھیں بند کرے اور اس میں سے پی لے, بیکاز اٹ ول بی کول واٹر. اپیئرنس اینڈ ریالٹی ول بی اپوزٹ. اور پھر کہا دا فالس مسیح ہیز ون کورڈ آئی وتھ تھک اسکن اوور اٹ, written between his eyes is the word of unbelief. Every believer will be able to read it whether he is illiterate or not. دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جنت ہوگا دوزخ ہوگا, اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے اور جو دوزخ ہے وہ جنت ہے. People will be seeing the evident only, the appearance only, کہ واہ کیا بات ہے, کیا گلیمر ہے اس کے ہاتھ میں, کیا ہی پروگریس ہے, کیا ہی میریکلز ہیں اس کے پاس, کیا ہی سٹنٹس ہیں اس کے پاس. And obviously based on that they will get impressed. اس کی جنت کی طرف جائیں گے, وہ جنت لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے گا. Such a dangerous thing if you think about it. میں ابھی آپ کو تھوڑا سا ویژولائز کراؤں گا اس کے بارے میں. ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی, دجال کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا تو کیا مطلب ہر کوئی نہیں پڑھ لے گا؟ تو اسکالر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. بات کرنے سے ایک پوائنٹ سمجھانا مقصود تھا. ہی آسکڈ ہم کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں, اور اتفاقاً وہ سگریٹ پیتے تھے. تو ہی سیڈ کہ جی میں سگریٹ پیتا ہوں. تو دا اسکالر سیڈ کہ آپ سگریٹ پہ ڈبے پہ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, پھر بھی آپ پیتے ہیں, پھر بھی کروڑوں لوگ پیتے ہیں, سامنے لکھا ہوا ہے پھر بھی پیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائے گا ایک انسان دجال پہ, اس کی سویلائزیشن پہ, کہ دجال ول بی irresistible. یہی تو بات ہے نا کہ مومن پڑھ لے گا, باقی لوگ پڑھ ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ وہ ان کی بلائنڈ ہو چکی ہوگی, ان کی آئیز, ان کی آنکھوں کے آگے لیئرز اینڈ لیئرز آف ڈسیپشن ہوگی. کیسے پڑھ لیں گے وہ دجال کے کفر کو؟ کیسے انہیں نظر آ جائے گا کہ یہ دجال ہے؟ کیسے انہیں اس کا مکر نظر آ جائے گا؟ کیسے انہیں نظر آ جائے گا کہ ہم غلط سائڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو لیئرز اینڈ لیئرز کی میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک میں نے کچھ الحمدللہ اس پہ ریسرچ کی ہے. وٹ ڈو آئی تھنک
کہ what is meant by the layers and layers of deception, of massive deception. دیکھیں لیئر سے مراد ہے پردے. میرا یہ ماننا ہے کہ because he will be the greatest deceiver that the world has ever seen, the greatest showman, the greatest illusionist, جو آپ کی perception change کرنے والا ہے. perception سے مراد ہے کہ how do you perceive things, آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, کس آنکھ سے دیکھتے ہیں. دجال is going to change your perception. Dajjal is going to change how you perceive things, how you see reality. He is going to change what you think, how you think, who you are and what you do. اب جب یہی ساری چیزیں چینج ہو گئیں کہ میں سوچتا کیسے ہوں میں سوچوں کیا, مجھے کیا سوچنا چاہیے, میری پریفرنس کیا ہونی چاہیے, جب یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی تو آپ تو اس کے لیے پیس آف کیک بن جائیں گے دجال کے لیے. اس کے لیے آپ کو ڈیسیو کرنا تو پھر بہت ایزی ہو جائے گا نا. سو جو میں لیئرس کی بات کر رہا تھا, میں لیئرس کی طرف آتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو لیئرس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, اس سے کیا مراد ہے. دیکھیں, before someone can recognize him, he or she needs to recognize certain layers. میرے نزدیک ایک میسو لیئر جس کے پیچھے وہ ہے چھپا ہوگا, چھپے ہونے سے مراد اس کی ریئل آئیڈینٹی چھپی ہوگی, ایک میسو لیئر, دیٹ از دا لیئر آف مس انفارمیشن. اینڈ ان ٹوڈیز ورلڈ وی لیو ان این ایج, ان اے ورلڈ آف ایکسٹریم مس انفارمیشن. اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں مس انفارمیشن سے میری کیا مراد ہے اور میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں, تو ایک ڈاکیومنٹری ہے سوشل ڈیلیما, نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری, اس کو ایک بار جا کے دیکھ لیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم کتنے ڈیسیو ہو رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہم ڈیسیو ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم دھوکے میں. ہر بندہ ڈیپینڈنٹ بن چکا ہے. اب اس کا